بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ہم رہتے ہیں مملکت اسلامیہ مملکت خداداد پاکستان میں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس دیش میں اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ اسلام سے اور اسلامی اقدار سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں پر کئی مصائب اور کئی مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اجتماعی طور پر اس وقت اسلامی تشخص کو زائل کیا جا رہا ہے، اور عالمی دنیا کو شاید یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم بھی ایک سیکولر ریاست بننے کی طرف جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اس سیکولر ریاست کے لیے اقدامات کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ ابھی بہت زیادہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سامنے آتے رہیں گی۔ یوں تو پاکستان کے اندر مذہبی طبقے کو فرقہ واریت اور انتہا پسندی اور یہاں تک کہ دہشت گردی بھی ان کے کھاتے ڈالی گئی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں اس قدر شکوک و شبہات، بدظنی اور بدگمانیاں پیدا کی گئیں کہ اب عام آدمی جو ہے وہ اس حوالے سے شش و پنج کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ اس حوالے سے کنفیوز ہے کہ وہ کس کی طرف جائے اور کس کی طرف نہ جائے۔ یہ سارا کیا دھرا ہماری ریاستی پالیسیوں کا، ہماری جو میڈیا پر بیٹھی شخصیات ہیں جو کچھ اشاروں پر کام کرتی ہیں، ان کی جانب سے پھیلائے گئے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے، ماہ مقدس جا رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ مسجد و ممبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کرنے والوں کے لیے جو پہلے راستے بند کیے گئے تھے، نیشنل ایکشن پلان کے نام پر سپیکر بند کیا گیا تھا۔ اس میں میرے خیال میں اگر ذاتی طور پہ میں سوچوں تو یہ لگتا ہے کہ جو فرقہ واریت پھیلنے کا ایک تانا دیا جاتا ہے، یا کہیں پہ وہ چیز موجود بھی ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا تھا، اور یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ مسجد کے اندر تک جو آواز محدود رہے گی، کہ جو وہاں پر آتا ہے وہ خود وہ سننا چاہتا ہے، لیکن دوسرے کسی مسلک یا مذہب کے آدمی کو ٹھیس نہ پہنچے، اس بات کو بنیاد بنا کر جمعے کے خطبات جو ہیں اس کے لیے بھی باہر کے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی۔ مگر اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی سپیکر کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص کر پولیس کا ادارہ، اس کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے ایسے لوگ جو شاید بذات خود یا کسی کے اشارے پر اب اللہ کے قرآن کے اوپر پابندی لگانے پر تلے ہیں۔ کراچی کے اندر ایکسپو سنٹر میں تراویح کی ایک بہت بڑی مجلس کہہ لیں، بلکہ کراچی ایکسپو سنٹر میں ایک تراویح کا ہر سال بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ قاری ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے انہیں نوازا ہے، اور کراچی کے بڑے اجتماعات میں سے ایک اجتماع یہاں پر ہوتا ہے۔ اب ان کے ساتھ وہاں کے ایک ڈی ایس پی نے یہ سلوک روا رکھا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہ گزشتہ روز انہوں نے آ کر مسجد کے اندر، بلکہ اس جہاں پر تراویح پڑھتے ہیں اس جائے نماز سے، انہوں نے جو باہر کے سپیکر ہیں وہ اور مائک وغیرہ سارے اتار کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی وجہ وہ بیان یہ کرتا ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہے، آواز پہنچتی ہے جس سے لوگوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ کراچی جیسا شہر جس کے اندر رات دن آمد و رفت رہتی ہے، دن کا نہیں پتہ چلتا کہ رات ہے یا دن ہے، رات کو بھی روشنیاں اور دن کو بھی روشنیاں، اس شہر کے اندر جہاں پر مختلف قسم کے لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں، دن رات شور ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایسے شہر کے اندر کیا اللہ کے قرآن کو پڑھنے پر پابندی لگائی جانی چاہیے؟ کیا اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ یعنی نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اب اللہ کے قرآن کو نماز کے اندر پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کسی ڈی ایس پی سے یا ایس ایچ او سے اجازت لینی پڑے گی۔ کیا یہ اس مملکت خداداد کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ وہ ڈی ایس پی اور وہاں کے پولیس آفیسرز انہیں کس طرح سے ٹارچر کر رہے ہیں؟ کل انہوں نے اپنے نمازیوں سے خطاب کیا اور اس کے اندر یہ بات سامنے رکھی۔ اس کے بعد ایکسپو سنٹر پر احتجاجی دھرنا بھی ہے۔ آپ انہی کی زبانی سنیے کہ وہ اس حوالے سے کیا تفصیلات بتا رہے ہیں۔ تو ہم شر پھیلانے والے لوگ 3 دن سے مستقل مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ دن میں 20 فون آتے ہیں مجھے یہاں سے۔ آپ یقین کیجئے میرا جینا محال کر دیا۔ تراویح سے 1 دن پہلے ایک ڈی ایس پی میرے گھر پر آ کر بیٹھا، وہ بہت شریف آدمی، وہ نہیں چاہتا تھا
لیکن کہا یہ اسپیکر اتارو وہ اسپیکر اتارو. ارے بھائی اگر تمہیں قرآن نہیں سننا, تمہیں حرام کا پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے, 6 دن کے لیے جاتا کسی ہوٹل میں آرام کر لو. اگر تمہارے کانوں کو قرآن اچھا نہیں لگتا, وہ دور قبضے کا مکان اس میں رہتا ہے. لیکن اتنی دور سے اسے تکلیف یہ کہ تراویح شروع نہیں ہوئی تھی, رمضان شروع نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے اس کو فکر ہو گئی تھی یہاں قرآن پڑھا جائے گا, اس کی آواز کہیں میرے کانوں میں نہ آ جائے. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن شفا ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ظالم ہوتے ہیں قرآن انہیں فائدہ نہیں دیتا, انہیں خسارہ دیتا ہے. لہٰذا میں آصف زرداری صاحب سے, میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, میں مراد علی شاہ صاحب سے, میں گورنر جناب ابراہیم اسماعیل صاحب سے, آئی جی صاحب سے, ڈی جی رینجر صاحب سے درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے اس وردی میں ملبوس گنڈے کو روکیے. یہ گنڈا ہے, یہ قرآن کی آواز کو دبانا چاہتا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو مجھے آپ گولی تو مار سکتے ہیں, جب تک آخری سانس اس مسلح پہ قرآن پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو تکلیف نہیں, خدا کی قسم میں نہیں چاہتا آپ کے کانوں تک کی آواز آئے. یہ سارا بہت میں برداشت کر رہا تھا, لیکن اب بات پانی سر سے اوپر جا جاتا. یہ ویڈیو کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, اور جب مجھ تک پہنچی تو میں نے معلومات اور تصدیق کرنے کے لیے قاری جمیل راٹھور صاحب جو ہیں ان سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا اس حوالے سے کہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ کیوں ہے. تو انہوں نے اس ساری بات کی تصدیق کی کہ ان کے ساتھ کچھ افسران کا یہ رویہ رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا. قاری جمیل راٹھور صاحب اس وقت میرے ساتھ فون پہ موجود ہیں. قاری صاحب بتائیے گا, آپ یہ جو صورتحال آپ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے یہ کب سے اور کیوں پیدا ہوئی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. گزشتہ 30 سال سے ایکسپو سینٹر حسن اسکوائر کراچی میں 5 روزہ نماز تراویح کا ایک عظیم الشان اور کراچی کا غالباً سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوتا ہے. جی. اور سب کچھ پیسفلی چلتا تھا, انتظامیہ سے لے کر اور دیگر ادارے سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. صحیح. کار خیر تھا, نہ کوئی سیاست تھی, نہ کوئی تنظیم بازی, کچھ نہیں, صرف قرآن پڑھنے لوگ آتے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے. صحیح. اور 27ویں شب کا کراچی کا لیڈنگ اجتماع بھی اسی جگہ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے. صحیح. بیچ میں ایک مرتبہ پرویز مشرف صاحب کے کوئی دستے خاص تھے, طارق اکرام صاحب جو ایکسپو کے بھی انچارج تھے اور کوئی منسٹر تھے, انہوں نے کوشش کی کہ اس جگہ پہ تراویح کو رکوا دیا جائے. ٹھیک ہے. ان کے لیکن عوام الناس کے جذبے کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے پرسو کیا تو ان کرہن وہ سلسلہ جاری رہا, وہ نہ روک سکا. صحیح. لیکن گزشتہ سال یہاں پر ایس ایس پی ایس ایس یو صدیق مقصود میمن, ایس ایس پی ایس ایس یو مقصود میمن, جی, وہ یہاں پر آئے. ایکسپو سینٹر سے متصل ہی یہاں پر پولیس کا ایک باقاعدہ یونٹ ہے, ٹھیک, اور سیکیورٹی کا یونٹ ہے, اور اس کے پیچھے رینجر ہیڈ کوارٹر ہے. صحیح. تو بہت سارے ادارے اسی سے متصل ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا. ہم باؤنڈری کے اندر اسپیکر لگا کر باقاعدہ پرمیشن لے کر جی جی تراویح کیا کرتے تھے. قرآن پہ کیا اعتراض ہو؟ لیکن گزشتہ سال جی اس نے اسپیکر اتروائے, صحیح, بدماشی کی, لوگوں کو زد و کوب کیا. صحیح. بڑی مشکل سے وہ سال گزرا. اس دفعہ ابھی تراویح شروع نہیں ہوئی تھی, اور آپ کو تو عمران خان صاحب کے جو ریاست مدینہ جی بنانے چلے تھے, جی جی تو ثانی ریاست مدینہ کا حال یہ ہے کہ ایک پولیس کا آفیسر جو ہمارے ٹیکسس سے پلتا ہے, پولیس کی وردی پہن کر ساری سیکیورٹی, دادا دربار پہ حملہ اور شہر میں نقص امن کے معاملات سب چھوڑ کر
اس قرآنی اجتماع کو ختم کرنے کی تگودوں میں لگ گئے صحیح کہ ہمارے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک حالانکہ وہ 20 فرلانگ دور ہے، صحیح لیکن اس کی کوشش ہے کہ تراویح کا اجتماع ختم ہو جائے اور قرآن نہ پڑھا جائے۔ تکلیف کیا انہیں؟ تو لوگوں میں اشتعال تھا، 3 دن جی سے مستقل پولیس گردی ہو رہی تھی، جی جی لاؤڈ اسپیکر اتارے جا رہے تھے، تار توڑے جا رہے تھے، ٹھیک ہے خواتین کے ٹینٹس میں گھس کر ان کے اسپیکر لے جائے جا رہے تھے۔ صحیح تو لوگ رات کو اشتعال میں آئے، روڈ پر انہوں نے دھرنا دیا، صحیح اور پھر بعد میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے مذاکرات کے بعد، ان کی یقین دہانی کے بعد ٹھیک ہے یہ دھرنا ختم ہوا۔ لیکن اب ایکسپو سینٹر کی انتظامیہ اور وزارت تجارت کی منسٹری ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ اب اس اجتماع کو آئندہ نہ ہونے دیا یعنی جائے، وہ جو روکنا 30 چاہتے سال ہیں سے چلا آ رہا جی تھا۔ جی 30 سالہ اب اجتماع روک رہے ہیں اسلام آباد سے لے کر ادھر تک سب کی یہ کوشش ہے، وہ صوفیزم لا رہے ہیں، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک وہ کون سی ریاست مدینہ ہوگی جس میں قرآن نہ پڑھا قرآن کی جائے؟ اجازت نہ ہو جی جی بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو تو چاہیے کہ عملاً ایسے کام کریں کہ وہ ان کی جو وربل جو سوچ ان کی وربلی جو ڈیلیور کرتے ہیں اس کو پریکٹیکلی لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے اور ایکسپو سینٹر کے اسلام آباد سے بھی اب فون آنا شروع ہو گئے ہیں جناب کہ آئندہ اس کے اجتماع کی ہم پرمیشن نہیں دیں گے، اچھا اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا ٹھیک پاکستان کے عوام الناس سے، پاکستان کے صحافی برادران سے، اور بالخصوص اسلام آباد میں جو جرنلسٹ یہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں جی جی کہ ہم خدا موجود را ہیں اس معاملے کو ٹیک اپ کیجئے۔ بالکل یہ ٹھیک ہے خالصتاً قرآن کا معاملہ ہے، صحیح تراویح کا معاملہ ہے، اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے، اس کو صحیح ہے جاری رہنا چاہیے۔ بالکل اتفاق ہے اگر آپ سے ایک روکا آج تو پھر آہستہ آہستہ یہ مدارس، خانقاہیں، یہ تو وہی ہے نا کہ اللہ کا نام لیا جائے اور کام سارے شیطانی کیے جائیں۔ بالکل تو مجھے لگتا ہے یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ بات مدینے کی ریاست کی جا رہی ہے، لیکن دراصل مدینے کی ریاست والی ریاست پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کو روکنے کی ایک جگہ کوشش، کل دوسری جگہ، آج ایک طبقہ کل دوسرا طبقہ، ایک مسلک کل دوسرا مسلک۔ بالکل ایسے تو ہی ہے آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ خاکم بدہن کہیں اس کو ریاست مدینہ بناتے بناتے یثرب نہ بنا دیں، یا پھر اسرائیل کا اللہ کوئی رحم کا بغل معاملہ بچہ نہ فرمائے بنا دیں۔ جی تو میری درخواست ہے اب تمام دوستوں سے، تمام احباب سے، جی تمام عوام الناس سے، عرض وطن پاکستان کے واسیوں سے اور تمام اداروں سے کہ خدا را جو پرامن لوگ ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک انہیں ہے تنگ نہ کریں، خلق خدا کی بہتری کے کام کریں، تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور بالکل جب ٹھیک خالق راضی ہوگا تو مخلوق راضی ہوگی، بے شک اور مخلوق کے لیے اچھے کام کریں گے تو خالق راضی ہوگا۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور ساری صورتحال جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ قرآن مجید کو اسی طرح لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت بٹھانے کے لیے، ان کے کانوں میں قرآن مجید کا رس گھولنے کے لیے جو آپ کی ایک جدوجہد ہے 30 سال سے یہاں پر جو سلسلہ جاری ہے، آپ اس کو جاری و ساری رکھیں۔ یہاں پر ہر طبقے اور ہر مسلک کے آدمی کو جو کہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے ہر طرح کی آزادی ہے، ان کے لیے مذہبی آزادی بھی ہے، ان کے تہوار، تہذیب و تمدن کی آزادی بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اسلام سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے اتنی راہیں تنگ کر دی گئی ہیں کہ یہاں پر اللہ کے قرآن پڑھنے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس ملک کی، اس ملت کی بدبختی ہے، بلکہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس حوالے سے ہماری مذہبی جو جماعتیں ہیں، مذہبی قوتیں ہیں، وہ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے ان کی بات مانتی ہیں، اور پھر بعد میں جب یہ مشکلات سامنے آتی ہیں تو اس وقت خاموشی رکھی جاتی ہے۔ قاری جمیل صاحب نے ایک آواز اٹھائی ہے، اس کے اوپر بلا تفریق مسلک و مذہب تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ سے اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان سے بات کرنی چاہیے کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر اتا ترک کا جو ترکی تھا اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے، یہاں پر یعنی اذان پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، اگر قرآن کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے اور اسے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے،
اور گمان ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے وہیں پر ہمارے ملک کے اوپر مسلط وہ طبقہ، وہ مقتدر قوتیں جو عالمی قوتوں کے اشارے پر یہاں پر پالیسیاں بناتی ہیں، ایک اشارے پر یہاں سے گستاخوں کو رہا کرتی ہیں، ایک اشارے پر اپنی قوم کی بیٹیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بھیج دیتی ہیں، ایک اشارے پر اپنے ہی لوگوں پر مظالم ڈھاتی ہیں اور اپنی عوام کے مقابلہ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ماہ مقدس میں بھی اللہ کے کلام پڑھنے والوں کے لیے راستہ مسدود کیا جائے، انہیں تنگ کیا جائے اور ان کی زندگی اجیرن بنائی جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ اس طرح کے اقدامات کر کے دنیائے کفر کو خوش رکھ سکیں گے، مغرب و یورپ کو اپنے اوپر راضی رکھ سکیں گے، تو یہ آپ کی بدگمانی ہے۔ اللہ کے قرآن نے واضح کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپ میں سے جو ہے کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، بلکہ یہ آپس میں دوست ہیں۔ کفر جو ہے وہ ملت واحد ہے، مگر بدقسمتی سے امت مسلمہ جو ہے وہ ملت واحد نہیں بن سکی اور تفریقیں ان کے اندر انتشار ہے، اور جو ہمارا مقتدر طبقہ ہے یہ غیروں کے اشارے پر چلتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اس سے انہیں دنیاوی کامیابی ملے گی، لیکن ایسا محال ہے، کیونکہ جو ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا، اس ملک کے اندر اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے والوں کو، اللہ کا کلام پڑھنے والوں کو تنگ کریں گے، انہیں اجازت نہیں دیں گے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس نظام کو بچا لیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کو اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے اور جو حقیقت ہے، زمینی حقائق، ان کو قبول کر کے اس کے اوپر لوگوں کو چلنے دینا چاہیے، اور لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کی بجائے، ان کا رمضان خراب کرنے کی بجائے، لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے، اگر آپ کو توفیق نہیں ہے قرآن سننے کی، روزے رکھنے کی، رمضان کا احترام کرنے کی، تو جو کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر مسلمان ہیں، آپ ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھیے۔